اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے درس کی پہلی حدیث سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یبغض الفاحش البذیء۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ بدگو اور بد زبان سے بغض رکھتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو پسند نہیں فرماتا کہ جو بد کلامی کرنے والا ہو اور فحش کلامی کرنے والا ہو۔ اگلی روایت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے لیس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذیء، کہ مومن نہیں ہوتا طعنے دینے والا اور لعنتیں کرنے والا، فحش گو کرنے والا نہیں ہوتا، یعنی فحش کلامی کرنے والا اور بد زبانی کرنے والا بھی مومن نہیں ہوتا۔ یہ روایت بھی جامع ترمذی کی ہے۔ اگلی روایت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا الاموات فانہم افضوا الی ما قدموا، کہ نہ تم مردوں کو برا بلا کہو، یعنی جو دنیا سے جا چکے ان کو برا نہ کہو، وہ اپنے معاملے کو پہنچ چکے، جو بھی انہوں نے آگے پہنچایا وہ اللہ تک پہنچ چکے، اب اللہ کے ساتھ ان کا معاملہ ہے۔ ہمارے معاشرے میں یہ ہوتا ہے کہ دنیا سے جانے کے بعد کسی بندے کی بہت زیادہ برائیاں کرنا، اس کے پیچھے باتیں کرنا اور طرح طرح کے اس پر الزام تراشیاں کرنا، بلکہ یہ درست بات نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اپنی فکر کرنی چاہیے اور جو دنیا سے چلا گیا اس کے معاملے کو بھلا دو۔ اگلی روایت سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے۔ فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت قطات، جنت میں داخل نہیں ہوگا چغل خور۔ یہ چغل خور اس سے کیا معنی ہے، کیا مراد ہے؟ ایک تو ہمارے اسکولوں کے اندر جو اساتذہ ترجمہ کرتے ہیں، حالانکہ یہ ترجمہ نہیں ہے اس کا، یہ نمیمہ کے معنی میں آتا ہے، یعنی چغل خوری کرنا، دو بندوں کو آپس میں لڑانا یا کسی بندے کے خلاف کسی اور کو بھڑکانا، اس کے خلاف بری باتیں کرنا اور دونوں کو آپس میں لڑانا، دو قوموں کو آپس میں لڑانا اور فساد پھیلانے کے لیے کسی کی بات کہیں کرنا، اس کو کہتے ہیں اصل میں شرعی معنی میں چغل خوری۔ تو یہ بندہ کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اگلی روایت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، یہ طبرانی الاوسط کی روایت ہے۔ فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کف غضبہ کف اللہ عنہ عذابہ، جس نے اپنے غصے پر کنٹرول کر لیا اللہ تعالیٰ اسے عذاب کو ہٹا دے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ غصہ جو ہے انسان کو بد اخلاقی پر بھی ابھارتا ہے، بندے کو فحش کلامی پر بھی ابھارتا ہے، یعنی جتنا غصہ ہوگا اتنا بندہ غلط کام کرنے کی کوشش کرے گا، برے کلام کرنے کی کوشش کرے گا، لڑائی کرنے کی کوشش کرے گا۔ جب اس پر کنٹرول کرے گا تو وہ بندہ ان سب باتوں سے محفوظ رہے گا اور اللہ تعالیٰ اس کو عذاب سے محفوظ رکھے گا۔ اگلی روایت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا يدخل الجنت خب ولا بخیل ولا سیء الملکہ، جنت میں داخل نہیں ہوگا جو بندہ دھوکہ باز ہوگا اور سیء الملکہ، جو بد معاملہ ہوگا، برے کام کرنے والا، ایسا بھی بندہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، اور بخیل بندہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ بخیل کی وضاحت ہو چکی ہے پہلے کہ وہ بندہ جو جہاں پر خرچ کرنا ہو وہاں خرچ نہ کرے، اس کو کہتے ہیں بخیل، یعنی زکوٰۃ وغیرہ کے معاملات میں بخیلی کرے، کنجوسی، تو اس طرح کے لوگ جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ اگلی روایت مسند بزار کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طوبیٰ لمن شغلہ عیبہ عن عیوب الناس، اس کے لیے خوشخبری ہے جس کو اپنے عیبوں نے مصروف رکھا، یعنی جو اپنے عیب تلاش کرتا رہا، لوگوں کے عیبوں سے دور رہا، اس کے لیے خوشخبری ہے۔ یقیناً جو اپنے ہی عیب کو تلاش کرتا ہے، اپنی اصلاح کرتا ہے، وہی کامیاب ہے۔ جو دوسرے کے عیبوں کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے وہ ہمیشہ ہی کامیاب نہیں ہوتا، ناکام ہوتا ہے۔ اگلی روایت آج کے درس کی آخری روایت، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من تعاظم فی نفسہ واختال فی مشیتہ لقی اللہ وہو علیہ غضبان، کہ جو بندہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے اور اپنے چال کو تکبرانہ چال کرتا ہے،
یعنی چلتا ہے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ تکبر کر رہا ہے اور اپنے نفس میں اپنے آپ کو بڑا جان کر تکبر کی چال چلتا ہے۔ لقی اللہ وہو علیہ غضبان، جب وہ اللہ سے ملے گا تو اللہ اس پر سخت ناراض ہوگا۔ تو تکبر بہت بڑا گناہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ، بلکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ لقمان حکیم نے جب اپنے بیٹے کو نصیحت فرمائی تو انہوں نے یہ بھی الفاظ کہے کہ اِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا۔ سیدنا لقمان نے یہ نصیحت کی کہ اگر تو تکبر کی چال چلے گا تو اس سے نہ تو زمین کو پھاڑ سکتا ہے، نہ پہاڑوں کی بلندی پر پہنچ سکتا ہے۔ یعنی یہ تکبر فضول ہے، یہ تکبر اللہ تعالیٰ کی چادر ہے۔ ایک حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری چادر ہے، جو اس کو مجھ سے چھیننے کی کوشش کرے گا میں اس کو اوندے منہ جہنم میں داخل کر دوں گا۔ تو تکبر کرنا اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اور اللہ تعالیٰ کو ہی لائق ہے۔ تو بندے کا تکبر کرنا یہ بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان تمام احادیث کو سمجھنے اور اسی کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ، علیہ توکلت و الیہ انیب۔